لیکن بھائی یہ بات یاد رکھنا، سبھی حضرات غور کر لیں، انسان سب سے بڑا انسان تبھی ہے جب وہ با ایمان ہو۔ اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ انسان دنیا میں وہی قابل قدر ہے، وہی لائق عظمت ہے جس کے سینے میں اللہ نے ایمان کی دولت محفوظ فرما دی۔ سب سے بڑا وقار ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سب مسلمان نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں وسیم رضوی کو دیکھا آپ نے، اس کمبخت کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، نمازیں پڑھنے کے بعد بھی، ماہ رمضان کو مانتا ہے، محمد کو بھی مانتا ہے، اس کے باوجود کمبخت نے برسر اعلان کر دیا کہ 26 آیتیں نکال دی جائیں۔ آپ توبہ کرنا، اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب کبھی نماز پڑھا کرو اور گھر میں بھی کبھی دعا کیا کرو تو جہاں پر آپ یہ دعا کرتے ہو کہ مولا میرے جان کی، میرے مال کی، میرے اولاد کی، میرے گھر بار کی حفاظت فرمانا، اس سے کہیں بڑھ کے یہ بھی دعا کیا کرو کہ مولا میرے ایمان کی بھی حفاظت فرمانا۔ قبر میں جانے کا ٹائم آ جائے، جان بھی، مال بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی، سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، اور ایمان ہے تو آپ سے بڑا دھنی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ ایمان ہمارا جو ہے بڑی چیز ہے۔ آپ یاد رکھو، ایمان کی دولت ہمارے سینے سے نکل گئی تو پھر ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ اللہ نے انسان بنایا ہے تو صاحب ایمان بنائے، اور اس سے بھی بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کے مقابلے میں ہر نبی کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو آنے والا محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرما دے۔ مر گئے دعائیں کرتے کرتے، سرکار کا انتظار بھی کرتے رہے کہ ہم آنے والے ہوں گے، مر گئے قبروں میں پہنچ گئے، لیکن قسم خدا کی یہ ہماری خوش نصیبی ہے، بنا مانگے اللہ نے اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ وہ ہر عالم کے رہبر ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کے رہبر ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، جو ان کی مہربانی ہی کو یہ عالم مسئلہ آیا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے کسی بھی امت کو یہ مقام نہیں دیا کہ ایک نیکی کرو گے 10 کا ثواب دوں گا، اسے تمہارے لیے ہے، یہ اسپیشل تحفہ امت محمدیہ کے لیے ہے۔ ایک کام کرو گے 10 ثواب عطا فرمائے گا، ایک قل اللہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں تین قل اللہ پڑھو گے تمہیں پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ صرف اللہ نے اسپیشل تحفہ آپ کو نہیں دیا ہے۔ آپ جانتے ہو مقام کتنا اونچا ہے آپ کا، لیکن بس بات یہی ہے کہ صحیح طریقے سے اتباع رسول ہونا چاہیے۔ اور اس سے بڑا احسان اللہ نے یہ کیا کہ ہمیں اللہ نے اولیاء کرام کے دامنوں سے وابستہ کیا۔ مسلمانوں بڑی مشقتیں کی ہیں، قسم خدا کی آج ہمارا تمہارا عالم تو یہ ہے کہ اگر ہمارا موقع ملے تو نمک کے بھاؤ دین کو بھیج دیں گے، اپنے نمک کے بھاؤ دین کو بھیج دیں گے۔ ہمارے دل میں دین کی قدر نہیں ہے، صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے مکان کی فکر ہوتی ہے اور آپ کی فکر ہوتی ہے، اور یہ اللہ والے جو صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے دین کی فکر ہوتی ہے کہ دین کیسے آباد ہوگا، امت کیسے چلے گی، کیا معاملہ ہوگا۔ قسم خدا کی بڑی شب و روز فکر میں گزرے ہیں، مجھے واقع یاد آ رہا ہے، لیکن ایسے نہیں، ان حضرات نے رات و دن گزار دیے ہیں، کیسے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک بزرگ کا میں واقعہ پڑھتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ مسلمانوں، ایک بزرگ آئے، ایک باربر کو بلایا کہ میری لبیں بنا دے، اور یہ بڑے اللہ 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 پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا سرکار ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے ذکر الہی کو موقوف کر دیں تاکہ میں آپ کی لب تراش سکوں۔ آپ نے فرمایا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ پھر وہ بیٹھ گیا، اس نے کہا سرکار کیسے بنا پاؤں گا؟ کہا بنا، تیرا کام جو ہے اپنا کام کر، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ کہا سرکار یہ زخمی ہو جائیں گے، خون نکلے گا، بولے کر نہ ہونے دے، یہ زخم میرے لگے گا، خون میرے نکلے گا، تیرا کچھ نہیں ہونے والا ہے، تجھے بنانا ہے بنا، میں چلا جائے یہاں سے۔ اللہ اکبر، وہ ہاتھ کاپتے ہوئے وہ لبے بنا رہا ہے اور آپ ہیں اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ہونٹ کٹ گئے، خون آپ
کے بہ کر سینے سے آپ کا سارا دامن جو ہے خون سے تر ہو گیا، لیکن برابر اللہ 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 کرتے فرماتے کوئی ساتھ نہیں، اگر اللہ کے نام کے بغیر کٹ جائے تو حرام ہے میرے لیے، وہ اپنا کام کرتا رہے، میں اپنا کام کرتا تھا۔ آج مسلمانوں ہمارا تو 24 گھنٹے ایسے گزرتے ہیں کہ ہم دن رات پتہ نہیں کس کی مستی میں مست رہتے ہیں، ہمیں تو اللہ کا ذکر بھی نہیں آتا۔ دیکھیے لوگ پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ۔ حضرات اللہ نے جو ولیوں کو اشارہ عطا فرمائی ہے، زبان میں تاثیر، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تبدیل دیکھی۔ آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں بالکل، آخر کیا چیز تھی؟ مانڈے کھا کر، پوریے کھا کر، کھیر کھا کر وہ ولی نہیں بنے، ان حضرات نے رات رات بھر اللہ کی عبادت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات گزرتی ہے، وہ اس حالت میں گزرتی ہے، کبھی کھڑے ہو کر اپنے رب کو مناتے ہیں، کبھی رکوع میں اللہ کو مناتے ہیں، کبھی سجدے میں پڑھ کر اللہ کو مناتے ہیں۔ یہ ان حضرات کی شان تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہنشاہ ہندوستان ہے، ان کے پیر و مرشد کا نام آپ جانتے ہوں گے، آپ کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ آپ اپنے قصبہ ہارون سے بغداد جا رہے تھے، راستے میں ایک جنگل میں آپ کا قیام ہوا، شام کا ٹائم ہوا، آپ نے اپنے مرید سے فرمایا بیٹا افطار کا ٹائم ہونے جا رہا ہے، کچھ کھانا بنا لے، جاؤ تھوڑا آگ لے آؤ، برابر میں کام چل رہی ہے۔ آپ کا مرید گیا، دیکھا تو چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا سردار بیٹھا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے اور اس طریقے سے ہاتھ ان کے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے سردار سے عرض کیا آپ کے مرید نے کہ بھائی ہمارے پیر مرشد تھوڑی سی آگ منگا رہے ہیں، آپ دے دیجئے۔ بولے نہیں، اس میں سے ہم کچھ نہیں دے سکتے، یہ آگ ہمارا معبود ہے، یہ آگ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ لائق تعظیم ہے، اس میں سے ایک حصہ بھی نہیں دیں گے۔ فوراً مرید بھاگا دوڑا گیا، سرکار کی خدمت میں عرض کیا سرکار تو منع کر رہے ہیں کہ ہمارے خدا ہے یاد۔ آپ اٹھ کے فوراً آئے جلال میں، اور آپ آنے کے بعد آپ نے ان کے سردار جس کا نام تھا مخشیہ، اس کے گود میں 7 سال کا بچہ موجود تھا، آپ نے فرمایا بھائی اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عبادت کرنا ہے تو خالق اور آپ کی عبادت کرو، یہ آپ تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گی؟ فائدہ دے گا تو اللہ دے گا، وہ نقصان پہنچانے والا ہے، وہی منفعت پہنچانے والا ہے، رازق وہ ہے، تو عبادت اس کی کیوں نہیں کرتے؟ بولے بھائی ہمارے خدا ہے، ہماری معبود ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، اس میں ہاتھ ڈال دو۔ ارے بولے کس کی مجال ہے، آپ کا کام ہے جلانے کا، ہم ہاتھ ڈالیں گے تو آپ جلا دیں گے۔ آپ نے فرمایا آپ کی مجال کیا ہے؟ یہ خدا کے حکم کے تابع ہے، اگر اللہ چاہے گا تو جلائے گی اور خدا نہیں چاہے گا تو آپ بال بے کر کر سکتے۔ ارے بولے سوال ہی نہیں ہوتا، آپ کا کام جلانے کا ہے، آپ ڈال دو۔ آپ نے کیا کرا، بخشیہ کے گود سے بچے کو لیا اور آگ میں کود گئے، ایک ہوس ٹائپ کا بنا ہوا تھا۔ اب یہ بخشیہ اور ساتھ میں اس کے سارے چہرے سب کھڑے ہو گئے، دہاڑے مار کر رونے لگے، ایک مسلمان اور ہمارے سردار کا بچہ آگ میں جل گئے، لیکن کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے پوچھ جائے۔ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب حضور سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ سے زندہ نکل کر آتے ہیں، بچہ گود میں ہے، بچہ ہنس رہا ہے۔ بخشیہ نے فوراً ہاتھ میں لیا کہ بیٹا تو خوش نظر آ رہا ہے، ارے کہیں تجھے آگ نے اثر نہیں کرا، تیرے کپڑے بھی صحیح سلامت ہیں، اس مسلمان کے بھی کپڑے صحیح سلامت ہیں، بیٹا تو نے کیا منظر دیکھا جو آج تو خوش نظر آ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا آپ تو آگ دیکھ رہے تھے یہاں پر، میں نے تو عجیب و غریب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس آگ کے اندر ایک ہرا بھرا باغ ہے اور ایسا شاندار میں نے زندگی میں کوئی باغ دیکھا ہی نہیں ہے، اور اس باغ کے اندر یہی خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ یہ جنت ہے جس کا اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے، اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا اور تیرا باپ بھی کلمہ پڑھ لے گا تو سب کے سب اسی جنت میں داخل ہو جانے پر۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ وہ بخشیہ جو اپنے بچے کو ایک طرف رکھتا ہے اور کہتا ہے حضور والا بتاؤ کہ کس مذہب سے آپ ہو؟ آپ نے کہا میں مذہب اسلام سے ہوں۔ کلمہ کیا ہے آپ کے مذہب کا؟ پروانی نے مجھے سارے مجلسی کھڑے ہو گئے اور آپ کو بجایا پڑا لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ اور فرقہ زمرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فوراً نام رکھا اس کا عبداللہ اور بیٹے کا نام رکھا ابراہیم۔ لکھا یہ آج بھی اس علاقے میں وہاں پر آپ نے مسجد بنائی، اس کا مزار وہیں پر۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ ان حضرات نے اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو یاد کرا ہے۔ جیسا ہمارے مولوی رضوان صاحب قدیر قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی کہ من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج حقیقت تو یہ ہے کہ ہم 5 وقت نمازی نہیں پڑھ پاتے، ہم اپنی بات کرتے کہاں پڑھ پاتے ہیں؟ ہم نے دنیا میں ایسے مصروف ہو گئے کہ آج ہماری نماز، اور جو پڑھتی بھی نماز ہے میں ان کو بھی دیکھتا ہوں مسجد میں آج یہ عالم ہے، ہم تقریر کرتے ہیں، ہزاروں مرتبہ سمجھا دیا، کتنے نمازی جن کی عمریں 60 سال کی ہو گئی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی ناکیں اٹھ جاتی ہیں، 60 سال گزر گئے ان کو سجدہ کرنا نہیں آیا۔ کتنے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے پیروں کے انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، کتنا سمجھاؤ ان پر اثر نہیں ہوتا۔ آپ ذرا غور کریں، کتنے مسلمان ایسے ہیں، آج ٹوٹیوں کا زمانہ ہے، اس کے باوجود بھی جب دیکھو کوڑیاں سوکھی رہ جاتی ہے تو نمازیں کیا ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ عالم میں فقیرت و رشید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری محترم جناب سرکار صاحب قدیمی جازی کی سجائی ہوئی اس محفل کو دربار عالی میں قبول فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں جو میرے بھائی علاقوں سے تشریف لے کر آئے اور کافی دیر سماعت بھی کیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمناؤں کو دربار عالی میں قبول فرمائے، اور ہماری حاضری کو، ہمارے پڑھنے بولنے سننے کو سب کو دربار عالی میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم لوگ کے لیے والد والدہ پیر کی نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ آج جو محفل ہے وہ کہ اب تک ہم سماعت فرما رہے تھے، اب ماں کی کیا اہمیت ہے اور کیا نسبت ہے، ایک چھوٹا سا قصیدہ سماعت فرمائیں۔ چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، او ماں پیاری ماں، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، او ماں، او ماں، او ماں، پیاری ماں، قسم تیری مگر ماں سے ہوں محروم، قسم مگر ماں سے ہوں محروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، او ماں، او ماں، او ماں، پیاری ماں، رمضان کی
مگر تیری کمی ہے لالا کیا سرتاج کے گھر پر لالا سرتاج کے گھر پر بس ایک کمی ہے میری ماں تیری کمی ہے بس ایک کمی ہے میری ماں تیری کمی ہے او ماں او ماں او ماں پیاری ماں نسبت سے تیری کو ملا پیر مکمل نسبت سے تیری مجھے کو ملا پیر مکمل سب کچھ تیری دعا ہے سب کچھ تیری دعا سے پر تیری کمی ہے سب کچھ تیری دعا سے پر تیری کمی ہے او ماں او ماں او ماں پیاری ماں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب صلوات اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ بھول گا ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیبی یا جان جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان دل جمعہ ہو وقت